کرب و مصیبت سے تحفظ اور لغزش و خطا سے معافی کے لیے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الہی لا تشمت بی عدوی ولا تفجع بی حمیمی وصدیقی۔ اے میرے معبود، میرے دشمنوں کو میری حالت پر دل میں خوش ہونے کا موقع نہ دے، اور میری وجہ سے میرے کسی مخلص دوست کو رنجیدہ خاطر نہ کر۔ الہی هب لی لحظة من لحظاتك تکشف بها عنی ما ابتلیتنی به۔ بار الہ، اپنی نظر عنایات میں سے ایسی نظر توجہ میرے شامل حال فرما جس سے تو ان مصیبتوں کو مجھ سے ٹال دے جن میں مجھے مبتلا کیا ہے۔ وتعيدني إلى أحسن عاداتك عندي واستجب دعائي ودعاء من أخلص لك دعاء۔ اور ان احسانات کی طرف مجھے پلٹا دے جن کا مجھے خوگر بنایا ہے، اور میری دعا اور ہر اس شخص کی دعا کو جو صدق نیت سے تجھے پکارے قبول فرما۔ فقد ضعفت قوتي وقلت حيلتي واشتدت حالي۔ کیونکہ میری قوت کمزور، چارہ جوئی کی صورت ناپید، اور حالت سخت سے سخت تر ہو گئی ہے۔ وأيست مما عند خلقك فلم يبق لي إلا رجاؤك علي۔ اور جو کچھ تیری مخلوقات کے پاس ہے اس سے میں بالکل نا امید ہوں۔ اب تو تیری پہلی نعمتوں کے دوبارہ حاصل ہونے میں تیری امید کے علاوہ کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ إلهي إن قدرتك على كشف ما أنا فيه كقدرتك على ما ابتليتني به۔ اے میرے معبود، جن رنج و آلام میں گرفتار ہوں ان سے چھٹکارا دلانے پر تو ایسا ہی قادر ہے جیسا ان چیزوں پر قدرت رکھتا ہے جن میں مجھے مبتلا کیا ہے۔ وَإِنَّ ذِكْرَ عَوَائِدِكَ يُونِسُنِي وَالرَّجَاءُ فِي إِنْعَامِكَ وَفَضْلِكَ يُقَوِّينِي۔ بے شک تیرے احسانات کی یاد میرا دل بہلاتی، اور تیرے انعام و تفضل کی امید میری ہمت بڑھاتی ہے۔ لأني لم أخل من نعمتك منذ خلقتني۔ اس لیے کہ جب سے تو نے مجھے پیدا کیا ہے میں تیری نعمتوں سے محروم نہیں رہا۔ وأنت إلهي مفزعي وملجئي والحافظ لي والذاب عني المتحلل علي الرحیم بھی۔ اور تو ہی اے میرے معبود میری پناہ گاہ، میرا ملجا، میرا محافظ و پشت پناہ، میرے حال پر شفیق و مہربان، المتكفل برزقي في قضائك كان ما حل بي وبعلمك ما صرت إليه۔ اور میرے رزق کا ذمہ دار ہے، جو مصیبت مجھ پر وارد ہوئی ہے وہ تیرے فیصلہ قضا و قدر میں، اور جو میری موجودہ حالت ہے وہ تیرے علم میں گزر چکی تھی۔
فاجعل يا ولي وسيدي فيما قدرت وقضيت علي. تو اے میرے مالک و سردار، جن چیزوں کو تیرے فیصلے قضا و قدر نے میرے حق میں طے کیا، وحتمت عافيتي وما في صلاحي وخلاصي مما أنا فيه، اور لازم و ضروری قرار دیا ہے ان چیزوں میں سے میری عافیت اور وہ چیز جس سے میری بہبودی اور جس حالت میں ہوں اس سے رہائی وابستہ ہے، قرار دے. فإني لا أرجو لدفع ذلك غيرك ولا أعتمد فيه إلا عليك. کیونکہ میں اس مصیبت کے ٹالنے میں کسی پر امید نہیں رکھتا اور نہ اس سلسلے میں تیرے علاوہ کسی پر بھروسہ کرتا ہوں. فكن يا ذا الجلال والإكرام عند أحسن ظني بك وارحم ضعفي وقلة حيلتي. تو اے جلالت و بزرگی کے مالک، میرے اس حسن زن کے مطابق ثابت ہو جو مجھے تیرے بارے میں ہے، اور میری کمزوری و بے چارگی پر رحم فرما. واكشف كربتي واستجب دعوتي وأقلني عثرتي وامنن علي بذلك وعلى كل داع لك. میری بے چینی کو دور کر، میری دعا قبول فرما، میری خطا و لغزش کو معاف کر دے، اور مجھ پر اور جو بھی تجھ سے دعا مانگے عفو در گزر کر کے احسان فرما. أمرتني يا سيدي بالدعاء وتكفلت بالإجابة. اے میرے مالک، تو نے مجھے دعا کا حکم دیا ہے اور قبولیت دعا کا ذمہ لیا. ووعدك الحق الذي لا خلف فيه ولا تبديل. اور تیرا وعدہ ایسا سچا ہے جس میں خلاف ورزی و تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے. فصل على محمد نبيك وعبدك وعلى الطاهرين من أهل بيته وأغثني. تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عبد خاص محمد اور ان کے اہل بیت اطہار پر رحمت نازل فرما اور میری فریاد کو پہنچ. فإنك غياث من لا غياث له وحرز من لا حرز له وأنا المضطر الذي أوجبت إجابته. کیونکہ تو ان کا فریاد رس ہے جن کا کوئی فریاد رس نہ ہو، اور ان کے لیے پناہ ہے جن کے لیے کوئی پناہ نہ ہو. میں ہی وہ مضطر و لاچار ہوں جس کی دعا قبول کرنے وكشف ما به من السوء فأجبني واكشف همي وفرج غمي. اور اس کے دکھ درد کے دور کرنے کا تو نے التزام کیا ہے، لہذا میری دعا کو قبول فرما، میرے غم کو دور اور میرے رنج و اندوہ کو برطرف فرما. وأعد حالي إلى أحسن ما كانت عليه ولا تجازني بالاستحقاق. اور میری حالت کو پہلی حالت سے بھی بہتر حالت کی طرف پلٹا دے، اور مجھے استحقاق کے بقدر اجر نہ دے. ولكن برحمتك التي وسعت كل شيء يا ذا الجلال والإكرام. بلکہ اپنی اس رحمت کے لحاظ سے جزا دے جو تمام چیزوں پر چھائی ہوئی ہے.
اے جلالت و بزرگی کے مالک، صل على محمد وآل محمد واسمع وأجيب يا عزيز۔ تو رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر، اور میری دعا کو سن اور اسے قبول فرما، اے غالب، اے صاحب اقتدار۔